حضور نے فرمایا کلام سے پہلے سلام کرو. اٹس ویری پریکٹیکل. حضور نے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی, ان کے ساتھ مل کے کام کیا. عرب کے زمانے میں نا مشورہ کرنا ایک اچھی بات سمجھی جاتی تھی. مشورہ وہ کرتے تھے وہ لوگ, دے یوز ٹو کنسلٹ. اچھا نبی پاک کو تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں, یہاں پہ تو وہی نازل ہو رہی ہے. اور آپ کا جو دماغ مبارک ہے, آپ کی جو ذہانت ہے, ہر انسان کی ایک وزڈم ہوتی ہے نا, ایک ذہانت ہوتی ہے. تو نبی پاک کی ذہانت کے حوالے سے میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو کہا کہ اگر ریت کا ایک ذرہ ہے اور پورا صحرا ہے تو سمجھ لو وہ ریت کا ایک ذرہ یہ سارے انسانوں کی عقل ہے, اور وہ پورا صحرا وہ نبی پاک کی عقل مبارک ہے, اور اس سے بھی زیادہ. کیونکہ نبی پاک کی طاقت آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے نا. آپ یہ امیجن تو کریں کہ طاقت کتنی ہوگی نبی پاک میں. انسان بڑا تبھی ہوتا ہے جب زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو جب اللہ نے انہیں سب سے بڑا کیا تو سب سے زیادہ طاقت بھی عطا فرمائی. اور اس کی ایک مثال دیکھیں آپ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اٹس ناٹ پاسبل, تیری نظریں اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکیں گی. کہا نہیں مالک تیرا دیدار کرنا ہے. ظاہری بات اب گفتگو ہو رہی ہے تو پھر تقاضا ہوتا ہے کہ دیکھا بھی جائے. پہاڑ پہ جا رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر کیسا پیارا رشتہ ہے, رب تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے, دل چاہا دیکھا جائے. کہا ٹھیک ہے تو ہمیں پیارا ہے, تیری بات بھی پیاری ہے, ایک تجلی آئے گی. ٹھیک ہے دیکھا نہیں, ایک تجلی آئے گی, اور وہ تجلی تو برداشت کر گیا تو پھر دیکھ لیں گے. تو وہ تجلی آئی, وہ پہاڑ پورا سرما بن گیا. کین یو امیجن, یہ مارگلا ہلز اتنی بڑی اور یہ سرما بن جائے, یعنی پس گیا بالکل, آلموسٹ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں تو وہ بے ہوش ہو گئے. اب آپ غور کیجئے کہ تجلی آئی ہے, دیدار نہیں ہوا, اور ہوش بھی قائم نہیں رہے, اور بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد وہ جو جلوہ آیا تھا, وہ جو ایک تجلی تھی, اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اس کا اثر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا سرما پھر گیا کہ 20 میل دور کالی چونٹی جو کالے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہوتی تھی, کالی چونٹی کالے پہاڑ پہ اندھیری رات میں 20 میل دور, وہ دیکھ لیا کرتے تھے. پھر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تجلی آئی ہے صرف ایک, اور پہاڑ بھی سرما ہو گیا, اور ہوش بھی باقی نہیں رہے, اور آنکھ میں یہ طاقت آ گئی کہ اتنی دور کی چیز ویزیبل ہو گئی ہے. تو ذرا ادھر دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے دیدار کیا تھا. ان کی آنکھوں سے اب کیا راز دنیا کا چھپا رہ سکتا. اب کوئی خزانہ چھپا میرے نبی کی آنکھ سے؟ پاسبل ہی نہیں. یہ نا نبی پاک کے علم میں سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے. سنا نہ کرو, کسی کی بھی بات سنا نہ کرو, شک ہو جاتا ہے معاذ اللہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ ایسی کوئی بات سن رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک کے علم میں کوئی کمی تھی. How is it possible? جو سردار ہوتا ہے اس کو تو مکمل کر کے بھیجا جاتا ہے, اور جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے. اللہ پہ اعتراض کیا, اللہ نے پھر علم ہی پورا نہیں دیا. اب آپ میرے پاس آئے پوچھیں کہ جی کوئی بڑا ڈاکٹر بتائیں, تو میں آپ کو بتاؤں جی فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, سارا علم اس کے پاس ہے. آپ جائیں تو آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکے, اعتراض میرے پر آئے گا کہ جی آپ نے بھیجا تھا اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے پیارے تیرے پہ دین ہی مکمل کر دیا, سارا تیرے پہ سب ختم کر دیا, بس اب میری طرف سے نبی کوئی نہیں آئے گا, تو قیامت تک جو آخری بندہ آ رہا ہے جو مسئلہ اس کا ہے, اور جو بھی مسائل آ رہے ہیں سارے تیری ذات کے اندر حل دے دی ہم نے, سارے سلوشن تیری ذات میں. تیری نظر اٹھے گی سب کام ہو جائیں گے, تیری زبان کی جنبش ہوگی اور سب کام ہو جائیں گے, بس ختم ہوگی بات. 500 احادیث بخاری شریف کی اور دیگر صحاح ستہ کی, وہ ڈائریکٹ نبی پاک کے علم کے بارے میں. علم 4 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دینے والا استاد کون ہے, لینے والا شاگرد کتنا ذہین ہے, کس ذریعے سے علم دیا جا رہا ہے, نمبر 4 کیا استاد کو وہ شاگرد سب سے زیادہ لاڈلا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی لاڈلا ہے, ورنہ تو اس کو دے دے گا. یہ چاروں کنڈیشنز اب اس رشتے میں دیکھیں کہ نبی پاک نے اس دنیا میں کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے. کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہے, جو کچھ لیا ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے لیا,
دینے والا رب ہو کنجوسی ہو سکتی ہے؟ اس کے اوصاف کیا ہیں کہ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائے اور سارے دریا، سارے پانی، واٹر باڈیز وہ دوات بن جائیں، اس کی صفات لکھو، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے علم کے بارے میں تو کوشچن ہی کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ تو وہی ہے۔ تو وہ ایک دینے والا ہے، کنجوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور لینے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے حضور کی عقل کا آپ کو بتایا کہ یہ کمپیریزن ہے۔ دینے والی کتاب قرآن مجید بھی ہے، کچھ آیتیں معراج پر بھی دی گئی اور قرآن پاک کے علاوہ بھی سورس آف نالج ہے۔ ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے کچھ لیٹ تشریف لائے، تاخیر ہو گئی، جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا، صحابہ تمہیں پتہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں؟ سنو، میں نے رات کو اپنے رب کا بڑی حسین صورت میں دیدار کیا۔ مطلب چہرہ پہلے شناسا تھا، یعنی نبی پاک کی آنکھیں شناسا تھیں، پہلے بھی دیدار کیا، اور کہا میرے رب نے مجھ سے پوچھا، پیارے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو فرشتے ہیں جو کرسی کے گرد ہیں اور جو فرشتے گھوم رہے ہیں، آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ نبی پاک نے عرض کیا، مالک مجھے از خود نہیں پتا یہ کیا بات کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میرا حبیب مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، اب میں کس شان کا علم اس کو عطا کرنے لگا۔ پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنا دست الوہیت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ جو ٹھنڈک تھی یہ اس علم کے جذب ہونے کی نشانی تھی۔ اور پھر مشرق و مغرب میں جو تھا سارے پردے ہٹ گئے، میں نے جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ اور پھر رب نے پوچھا، پیارے اب بتا یہ فرشتے کیا بات کرتے؟ لو دوبارہ کیوں پوچھا؟ پہلے تو پوچھا تھا، کیا کہا تھا؟ مالک مجھے خود نہیں پتا، دیا دے کے کیوں پوچھا کہ سن لو دنیا والوں دیکھ لو؟ انہوں نے کہا تھا نہیں پتا، میں رب ہوں، میں نے علم دیا، دے کے ٹیسٹ لیا اور سب سے کامیاب قرار دے دیا۔ ہاں اب بتا پیارے یہ فرشتے کیا بات کرتے ہیں؟ کہا یہ فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کی امت کے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ وضو کریں گے کہ گناہ بخشے جائیں گے، اور بھی طریقے بتائے۔ تو علم کامل تھا، never doubt, never doubt. All this science, this astronomy, this space science, literature, law, science, economics, artificial intelligence, computer, engineering, everything. جتنا نالج دنیا کے اندر ہے، جتنا نالج دنیا کے اندر ہے، سب کا سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملٹی پلائی بائی ارب موجود ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے، ایک ایک حرف سے علماء نے کتنے علوم نکالے ہیں، اور جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا سنت کے اوپر سے سائنٹیفک راز کھلتے جاتے ہیں۔